سوء ظنی ہمارے اندر نہ آوے. بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں گمان بگاڑنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے بدگمانی کو پیدا کیا ہے احتیاط کے لیے، انتشار کے لیے نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بدگمانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے احتیاط کے لیے. یہ آدمی بدگمان ہوتا ہے تو احتیاط کرتا ہے، اپنی جوتی یہاں سنبھال کے رکھنا، یا جوتی چوری ہو جاتی ہے، اس کو یہ بدگمانی ہے. یا جوتی چوری ہو جائے گی یا مال چوری ہو جائے گا دیکھنا. تو اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اپنی چیزوں کی احتیاط کرے. تو ہماری اجتماعیت پر احتیاط یہی ہے کہ ہماری اجتماعیت ہے یہ ضائع نہ ہو جاوے. تو اس لیے اس کو اپنے اندر نہیں لانا ہے سوء ظنی کو. سوء ظنی پیدا تو اس لیے ہوئی کہ احتیاط کے لیے، کہ ہماری احتیاط یہ کہ ہمارے اندر سوء ظنی نہ آوے، بدگمانی نہ آوے. کیونکہ بدگمانی جب دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو تعاون ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہوگا؟ کہ بھئی یہ جانے میں نہیں، ہم نہیں جانتے. پھر تعاون ختم ہو جائے گا. اور حق پھیلنے کے لیے تعاون ضروری ہے. حق کے تعاون جو ہے ضروری حق پھیلنے کے لیے، کہ حق بغیر تعاون کے نہیں پھیلا کرتا. باطل تو تعصب سے پھیلتا ہے، حق تعاون کے بغیر نہیں پھیلے گا. جی ہاں. جب سوء ظنی داخل ہو گئی، بدگمانی داخل ہو گئی، پھر تعاون ختم ہو جاتا ہے، اجتماعیت ختم. یہ تو اس لیے صبر کریں، سوء ظنی اپنے اندر نہ پیدا کریں. بغیر دلیل کے اچھا گمان کرنا جائز ہے، لیکن بغیر دلیل کے اسے بدگمانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. کہ بھئی آدمی میں ان کو نیک سمجھتا ہوں کہ جائز ایسا کہنا اچھا ہے، میں اس آدمی کو نیک سمجھتا ہوں. بلکہ تعلیم بھی یہی ہے کہ اپنی رائے کے حقیقت میں کون نیک ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لا ازکی علی اللہ احد. لیکن کہ میں اس کو نیک سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ صحیح ہے، باقی یہ کہ میں ان کو ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں. تو شیطان جو ہے اس چیز کو لاتا ہے دینداروں میں، اس کو سوء ظنی کو. اس کی وجہ سے ان کی اجتماعیت ختم ہو کر ان کا انتشار قائم ہو جائے، اور تعاون آپس کا ختم ہو کر جو اصلی مقصد کی چیز ہے وہی کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے اس سے اجتناب کریں، اس سے احتیاط کریں تاکہ ہماری اجتماعیت جو ہے باقی رہے. سوء ظنی یہ تو حسن ظن مطلوب ہے، حسن نیت مطلوب ہے، حسن اخلاق مطلوب ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آویں سب کے ساتھ. جی ہاں، سب کے ساتھ تواضع یہ بنیاد ہے اچھے اخلاق کی. اس سے جو ہے کام کو ہم کو ترقی ملتی ہے. ہاں، اور ان چیزوں سے کہ کام میں زوال کا خطرہ ہے. جن لوگوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کام چلاتے ہیں، جب بات بگڑتی ہے تو انہی پر رکھ کر کام کو ختم بھی کرتے ہیں. جیسے سیٹی سے چلتی بھی ہے گاڑی اور سیٹی سے رکتی بھی ہے. وہی سیٹی اسی سے چلی اور اسی سے رک بھی گئی. یہ کسی کی قربانیاں، کسی کی امانت داری، کسی کی سچائی پسند آئی تو ان پر رکھ کر اللہ نے کام چلا دیا، اور سرفراز ان کو کیا تو اللہ نے، لیکن سرفراز کامیاب ان کو کیا کہ انہوں نے کیا. حالانکہ اللہ نے کیا ہے، لیکن چونکہ ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان پر رکھ کر کام چلایا اللہ نے، اور اللہ نے ان کو سرفراز کیا لوگوں کے درمیان میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسے ہی جب بے عنوانی ہو جاتی ہے تو انہی پر رکھ کر کام کو ختم، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے کیسے ایسا کیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے حسن نیت، حسن عمل، حسن اسلوب بھی ضروری ہے کہ اپنی چیز کو اچھے انداز سے پیش کرو. اس کو حسن اسلوب کہتے ہیں. اچھے انداز سے پیش کرو کہ کوئی ٹوٹے نہیں، کوئی کٹے نہیں، کوئی ہٹے نہیں. حسن اسلوب چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. یہ طریقہ ہے کہ اپنی چیز کو اچھے اسلوب سے پیش کیا.
وہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک آدمی آیا تھا جو حضور کے واسطے کہہ رہا تھا مجھے زنا کی اجازت دو. حالانکہ زنا ایسی چیز ہے کہ کسی آسمانی دین میں اس کی اجازت نہیں آئی. جیسے شرک کی اجازت نہیں آئی، زنا کی بھی اجازت نہیں آئی. تو وہ آپ سے اجازت مانگ رہا. تو آپ کو معلوم ہے اس کو ایسے سمجھایا ہے. اس کو اسلوب کہتے ہیں کہ اپنی چیز ہے، اس کی چیز غلط ہے، اب اس کو ٹھیک کر رکھنے کے لیے کہ اچھا اسلوب. تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی. پھر اس کو دعا بھی دی، اس کے سینے پر ہاتھ مارا، ہاتھ رکھ کر جس سے اسے سینہ صاف ہو گیا، تو ہمیشہ کے لیے بدی ختم ہو گئی. بدی ختم ہو گئی. اس کو اسلوب کہتے ہیں. یہ سنت ہے. اپنے کام کو مثبت انداز سے اگر پیش کر سکتے ہیں تو منفی انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں کسی کی کاٹ نہیں ہے. ایک علاج بالجنس ہوتا ہے، ایک علاج بالضد ہوتا ہے. علاج ہیں کہ بدنوں کے جسموں کے علاج ہوتے ہیں. ٹھنڈی کا علاج ٹھنڈی سے کرتے ہیں، گرمی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں. علاج بالجنس. بہت پیاس لگتی ہے کہ چائے پی لو، یہ پیاس بجھ جائے گی. یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے. گرمی ہوتے گرمی کا علاج گرمی سے کر دیا، گرمی سے گرمی ختم ہو گئی. ایسے مثبت انداز اس کو کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے مشوروں میں، اپنے کام کو سمجھانے میں، بجائے کسی پر نقد و نظر کرنے کے کہ اس کو مثبت انداز سے سمجھاؤ، مثبت انداز سے پیش کرو کہ غلط فہمی نہ ہو، چیڑ نہ ہو. جی ہاں، یہ طریقے ہیں ہمارے اس کے اندر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اس کی اس حرکت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفع کیا ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی یہ کیا. بدر کے میدان میں جب جاسوس پکڑے گئے تو صحابہ نے پر سختی اور ان کے حالات معلوم کرنے چاہے کہ تمہارے پاس کیا کیا حالات ہے، کیا استعداد ہے، کیا تیاری ہے ہمارے لیے لڑنے کی، کیا تیاری ہے. تو وہ بتا نہیں رہے تھے، چھپاتے ہیں، فوجی دستور ہے. تو پھر سختی کرنے لگے صحابہ. آپ نے فرمایا سختی نہ کرو ان پر. کہ کیا بات ہے کہ پکڑے گئے ہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ ان پر سختی نہ کرو، کہ ان کی تیاری پوچھ رہے ہیں کیا کتنے ہیں، کیا تیاری لے کر آئے ہیں. کہ نہیں مت پوچھ نہ کرو. آپ نے ان سے پوچھا تم کھانے کا کیا نظام ہے، تمہارا کھانے کا کیا نظام ہے. کہ روزانہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. یہ کہا انہوں نے، وہ تو کھلا تھا کہ روزانہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. فرمایا بس ہو گیا، یہ لوگ 1000 ہیں. یہ فرمایا آپ نے. یہ کیوں کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں. تو ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدنامی ہوگی کہ مارا ان کو. تو ہاں 100 اونٹ 10 اونٹ روز کٹتے ہیں. یہ 100 1000 آدمی ہے، 1000 آدمی